وہاں جا کے ہمارے بچے بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے. اب مجھے خیال آتا ہے کہ اس قدر دور دورہ ہے کہ انفیکشن ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں. شاید اب یہ بھی صحیح ہے کہ انوائرمنٹ اور ایٹماسفیئر اتنا ایکسپوز ہو گیا ہے، مگر یہ کہ یہ ایک ایسی سروس تھی جس کو میں آج تک یاد کرتی ہوں کہ وہ کیا ہوا. ہم بھی جاتے تھے. میں اپنے کالج کے زمانے میں آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف سیکنڈ ایئر کالج، اور میں نے ایپا کے تحت ایک رورل ریکنسٹرکشن پروگرام اس کا کورس کیا. اور یہاں کراچی کے قریب ایک ولیج تھا جس کا نام تھا دلبوت گوٹ. وہاں پر یہ ہمارا اسکول ختم ہوا کرتا تھا کالج 3 بجے. اس کے بعد ہم جو ہے ایک بس میں بیٹھتے اور وہاں جاتے تھے، اور میں نے خود وہاں کے بچوں کو درخت کے نیچے تعلیم دی. اس کے تعلیم کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک اسٹرکچر ہوگا اور ایک آج کل کے بچوں کو تو اتنا اسپوائل کیا جا رہا ہے کہ جی ایئر کنڈیشن اسکول چاہیے. کس لیے بھائی؟ کیا ہو گیا؟ گاڑی میں بیٹھتے جو ہے اے سی آن ہو جانا چاہیے، شور کی آواز آ رہی ہے، وہ دھواں ہو رہا ہے، وہ فلاں. مطلب یہ کہ اس قدر یہ ایکسپوجر کہاں گیا؟ زندگی میں دیکھیے بھی تو اس وقت اپنی اگر آپ یہ کر کے رہے ہیں تو اس وقت اس گاڑی میں بیٹھ کے یہ سوچیے کہ یہ اتنی ساری خلقت جو پیدل جا رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے. کیوں نہیں؟ اس میں بھی تو بچے ہیں سب. اور میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی وین جب میں دیکھتی ہوں، آدھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آدھے باہر پلٹکے ہوئے ہیں. ان بچوں کو کوئی یہ بھی نہیں بتاتا کہ آپ بیٹے جو بیٹھے ہیں تو اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ باہر نہ رکھیں. یہ کوئی افلاطون کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. آپس میں یہ اگر احساس ہوئے اس بچے کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو باہر کی طرف پیچھے ٹانگیں لٹکائے ہوئے ہیں شاید اپنی ایٹ ایز بیٹھنے کے لیے، جو بھی خدا نہ خاصہ پیچھے سے کوئی گاڑی یا ٹرک یا کوئی ٹینکر آ کے مار دے تو کیا ہو؟ آپ کی تو زندگی ختم ہو گئی. مطلب یہ کہ اپاہج ہو جائے کوئی خدا نہ خاصہ یا کوئی ایسی بات ہو. میں بتا ہی رہی تھی کہ میں جب دیکھتی ہوں کہ موٹر بائک کے اوپر ایک ہسبینڈ وائف جا رہے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے ایک بیچ میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، ایک سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایک پیچھے بیٹھا ہوا ہے. یہ تو کہنا ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں فیملی پلاننگ کیوں نہیں ہوئی؟ آپ اس چیز کو تو چھوڑ دیجیے. ہمارے یہاں یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے لیے ایسی سہولت پیدا کی جائے کہ یہ بسوں میں جا سکیں، آرام سے سفر کر سکیں. اس وقت جب یہ میں دیکھتی ہوں تو میں واقعی میں آیت الکرسی پڑھ کے پوچھتی ہوں اور یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ جس منزل پہ جا رہے ہیں انہیں ساتھ خیریت کے پہنچانا ہے. کیوں؟ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اندر سے ایک چیز آپ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کیا رائٹ ہے کہ میں اس گاڑی میں بیٹھی نہیں ہوں. اور یہ جو ہے جو کہ ہماری زیادہ تر پاپولیشن ہے، یہ جو ہے یہ سب ہر وقت ہی پاپڑ بیچتے ہیں، یہ اس طرح سے جا رہے ہیں. اس وقت یہ فیلنگ آف گلٹ ہوتی ہے. اور مجھے یہ فخر ہے کہنے پہ کہ یہ فیلنگ آف گلٹ اس وقت ہونا جو ہے نا، یہ مجھے ان لوگوں کے قریب لے آتی ہے جس وقت یہ چیز چلی جائے اور جس وقت کہ ہم میں یہ طاقت یا یہ صلاحیت نہ رہے کہ ہم یہ سوچ سکیں، تو وہاں پہ تو ہماری یہ ساری کتابیں اور یہ لرننگ اور یہ سب یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، کیونکہ ہم نے زندگی کا سبق تو سیکھا ہی نہیں. وہ زندگی کا سبق جو ہے وہ بہت ضروری ہے سیکھنا. I'm going off the track because I'm not reading here. And that is where our community, relatives and teachers play a part. I would take it to a higher level. That is the importance of having idols and mentors. جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، جن کو آپ دیکھیں، thinkers, implementers, philosophers, activists who have made a positive change in the world. آج کل ایک بڑا پروگرام آتا ہے زید حامد صاحب کا، جس کے اندر کہ وہ علامہ اقبال کا
ذکر کرتے ہیں اور بہت ساری ان کی بانگدرا اور سب سے کھلی اور سب سے وہ جو ہے آپ کو بتاتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور یہی میں آپ لوگوں سے کہوں گی طالب علموں سے کہ صرف کتابوں میں ہی نہیں رہ جانا ہے، بلکہ یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان سارے لوگوں نے کیا کیا. میں ابھی حال میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی جو نصر الاسلام جو کہ بنگلہ دیش کے پوئٹ تھے ان کے بارے میں، اور یہ کہ وہ ان شخص ان کے والدین جو تھے وہ 8 برس کی عمر میں ختم ہو گئے. اور آپ دیکھیے اس شخص کو کہ اس کے باوجود انہوں نے کام کیا، محنت کی، پڑھا، اور ان کی بنگلہ شاعری میں فارسی ہے، عربی ہے، اردو ہے، اور یہ سب انہوں نے اپنی شاعری میں ڈھالی. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چلا گیا بنگلہ دیش لینگویج کی وجہ سے، اس میں کیا تھا؟ اس میں ہماری وہ تھی. جب ایک وہاں کا شاعر جو ہے اس نے یہ کیا تو ہم نے کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہ سیکھا. تو یہ ایسے لوگوں کی طرف آپ دیکھیے، ایسے لوگوں کو پڑھیے. یہ وہ ٹھیک ہے کہ شیکسپیئر کو پڑھ لیا، تھامس ہارڈی کو پڑھ رہے ہیں، ہمارا ثانیہ یہی ہے، مگر یہ کہ شیکسپیئر کا بھی اگر شروع کر دے آدمی all the world the stage and all the men and women merely players تو اس پہ سوچ لیے. مگر یہ ہے کہ سوچ بڑی چیز ہے کہ یہ شخص کہہ کیا رہا ہے. تو اسی لیے یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی ایسے شخصیت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. And these are the people who should be our teachers, guiding our vision, helping us to dream of the unthinkable. کہتے رہتے ہیں نا، میری دادی حیات تھی جب چاند کے اوپر وہ چلا گیا تھا ایسٹروناٹ. ہم نے ناک رگڑ دی، مگر میری دادی اماں جو تھی انہیں یقین نہیں آیا. کہنے لگی کہ یہ کافر ہے، یہ کوئی چاند پہ نہیں گیا ہے، اگر چلا گیا ہوتا تو چاند نیچے گر پڑتا، شک ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں پاسبل ہے. ایک وہ دور تھا. اور یہ ہمارا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے گا چاند پہ چلے گئے، کل کو کوئی کہے گا کہ سورج پہ بھی پہنچ گئے، تو ہم لوگ کہیں گے اچھا پہنچ گئے نا، راستے میں چل گئے. مگر یہ کہ ایک وہ ہوتا ہے، ایک ویژن ہو جاتا ہے. And making it possible to think of the unthinkable. Let our idols not be people who have forgotten what it is to dream. خواب دیکھا کریے. خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں. You live in a dream world. کبھی خاموشی سے آنکھیں بند کر کے سوچا کریے کہ یوں ہوتا تو یہ ہوتا تو یہ ہوتا. کوئی بات نہیں، کسی اپنی جانی پہچانی شکل ہی سامنے آ جائے آپ کے کہ اگر وہ ہوتی میرے ساتھ تو کیا ہوتا. کوئی حرج نہیں ہے.